الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ مقدمات زیر بحث ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سنن کو سمجھنے میں ملحوظ رہنے چاہیے۔ ابھی سنن زیر بحث نہیں آئیں، وہ آگے زیر بحث آ رہی ہیں۔ میں پھر توجہ دلا دوں کہ سنن کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ طریقے، وہ ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کے بعد ان سے معاملہ کرنے کے لیے اختیار کر رکھے۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین ہیں جو اس عالم طبیعیات میں جاری ہیں، جن کا مطالعہ سائنسدان کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت کا پہلا قانون ہے، یہ دوسرا قانون ہے۔ وہ بالکل الگ چیز ہے۔ ان قوانین کو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، ہم سائنسی طریقوں سے ان کو سمجھتے ہیں، اور ان قوانین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ ان کو تبدیل نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، وہ جب چاہے انہیں تبدیل کر دے۔ یہ جو قوانین ہیں یہ عالم طبیعیات کے قوانین نہیں ہیں جو یہاں زیر بحث ہیں، جن کو سنت اللہ، اللہ کی سنت یا سنن، یہ سنتی کی جمع ہے، کہا گیا ہے۔ ان قوانین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ یہ بندوں کے ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ قوانین ہیں جن کے تحت معاملہ کروں گا، اور یہ میرے ناقابل تغیر قوانین ہیں، میں ان میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا۔ ان سے پہلے کچھ مقدمات ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں یہ چیز زیر بحث تھی کہ قرآن مجید میں جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور پھر جب دوسری جگہ یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات اتنی میری طرف سے ہے، اتنی اللہ کی طرف سے ہے، یا اتنی اللہ کی طرف سے ہے اور اتنی بندے کی طرف سے ہے، تو کیا یہ کوئی تضاد ہے؟ تو میں نے ایک ہی مقام کو انتخاب کر کے پیش کیا ہے کہ دیکھیے سورہ نساء میں اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت 78-79 میں کیسے صاف کر دیا ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جن کو آپ دین بتا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہاری وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو اس کا پہلے جواب دیا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر آتی نہیں، سب اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ پھر یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں کے آنے کا ایک ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ خدا شر تو تمہارے اعمال پر مترتب کرتا ہے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تم اس کا غلط استعمال کرتے ہو، اس سے شر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں تمہارے کسی عمل کے نتیجے میں آتی ہیں، لیکن خیر ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد اس کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ اس کو واضح کرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ اس کے مضمرات، اس میں جو پوشیدہ حقائق ہیں، ان کو ذرا مزید تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، یعنی انہوں نے وضاحت کی ہے اس کی، اور اس کو میں نے اقتباس کیا ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، پہلے ان لوگوں کو جو کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور ناکامیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض کسی جگہ پر بیٹھ کر تعلیم و تدریس کا کام نہیں کر رہے تھے، ایک کشمکش برپا تھی، اس میں اقدامات ہوتے تھے، اقدامات میں کامیابیاں بھی ہوتی تھیں، ناکامیاں بھی ہوتی تھیں۔ مثلا بدر میں کامیابی ہو گئی، احد میں پہلے مرحلے میں بظاہر ناکامی ہو گئی۔ تو یہ دونوں چیزیں انسانوں کے سامنے جب آتی ہیں تو وہ اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ سے مراد کون؟ یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان تو لے آئے تھے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل تو ہو گئے تھے، لیکن
اس طرح کے موقعوں پر ایسی باتیں کرتے رہتے تھے جو ان کے باطنی نفاق پر دلالت کرتی تھی، یا یہود میں سے تھے، بظاہر اس کا اقرار کرتے تھے کہ ہم نے آپ کو بھی اللہ کا رسول مان لیا، آپ کو بھی، یعنی اہل عرب کے لیے آپ کی حیثیت بھی اللہ کے ایک رسول کی ہے۔ یہ ایک خاص گروہ تھا، اور اس طرح کے موقعوں پر رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف تنقید بھی بناتے تھے۔ تو یہ لوگ ہیں، پہلے ان لوگوں کو جو کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور ناکامیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے تھے، مخاطب کر کے فرمایا کہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ خیر و شر ہر چیز کا ظہور خدائی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ پہلے یہ اصول بیان کیا، یعنی اگر کوئی خیر پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر کوئی شر ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس معنی میں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں، جو اجازت دی ہے، جس ضابطے کو قائم کر رکھا ہوا ہے، جو مہلت دے رکھی ہے، اس کے تحت بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن وہ مہلت کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ اذن یا وہ اجازت کس کی دی ہوئی ہے؟ اگر اس نے ظالموں کو یہ موقع دے رکھا ہوا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا ہاتھ آسمان سے اتر کر نہیں پکڑتا، تو ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ ہی کے اذن سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیا یہ اللہ کر رہا ہے؟ یعنی دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں کو سمجھایا ہے کہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ خیر و شر، یعنی اچھائی برائی، خیر و شر کے الفاظ قرآن مجید میں دونوں معنی میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی ایک وہ بھلائی جو ہم اخلاقی لحاظ سے کرتے ہیں خیر، وہ برائی جو اخلاقی لحاظ سے ہم سے صادر ہوتی ہے شر، اور ایک جو اچھائی اللہ کی طرف سے پیش آتی ہے، دولت مل گئی، حسن مل گیا، علم ملا، کامیابی مل گئی، اس کو بھی عربی میں خیر کہتے ہیں۔ مصیبت آ گئی، زلزلہ آ گیا، اس کو بھی عربی میں شر کہتے ہیں۔ یہ دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خیر و شر ہر چیز کا ظہور خدا ہی کی مشیت سے ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، وہ اگر روکنا چاہے تو روک دے گا، لیکن چاہتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ پسند کرتا ہے؟ نہیں، اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، ہونے دیتا ہے، اس کا ایک قانون ہے جس کے تحت یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے حکم و اذن کے بغیر کوئی چیز بھی ظہور میں نہیں آ سکتی۔ یعنی یہ بات ہر بندہ مومن کو جان لینی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہوا اور کسی چیز کی اجازت نہیں دی ہوئی تو اس دنیا میں کوئی شخص بھی اس کو وجود پذیر نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم ہونے کا لازمی تقاضا ہے، یعنی وہ احاطہ بکل شیء علما بھی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو چیز بھی ہو رہی ہے اس کا اذن اس کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ مہلت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو مہلت اس کی دی ہوئی ہے، اگر وہ کسی بندے کے اختیار کو غلط استعمال کرنے سے ہو رہا ہے تو اختیار اس کا دیا ہوا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کو اس آیت میں اس طرح بیان کیا تھا، کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے۔ تو اللہ ہی کی طرف سے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت صادر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ جا رہے ہیں اور اچانک لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، اب اوپر سے پتھر گرے، یہ ایک قانون ہے جس کے تحت گرتے ہیں، یعنی وہ اوپر کو اڑتے نہیں ہیں، نیچے کی طرف آتے ہیں۔ تو اگر اس لحاظ سے بات کی جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ وہ قانون اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے جس کے تحت چیزیں نیچے کی طرف لڑک آتی ہیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ آپ کو سڑک بنانا تھی اور اس میں ان پتھروں کو روکنے کے لیے کوئی اقدام کرنا تھا، آپ جانتے تھے کہ اس جگہ سے پتھر لڑکا کرتے ہیں، آپ نے وہ نہیں کیا، تو اب یہ جو آپ کا دائرہ اختیار تھا اس میں آپ نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے، آپ اس ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے۔ یہ دو الگ الگ زاویے ہیں ایک چیز کو بیان کرنے کے، اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی جب ایک بات کہی جاتی ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس اذن اور حکم کو بیان کرتی ہے جس کے تحت یہ عالم چل رہا ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ الا لہ الخلق والامر،
یعنی نہ خلق میں کسی کو کوئی دخل اندازی کا موقع ہے، نہ امر میں۔ کائنات کا نظام اس کا بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے تو وہ بھی اس کے اذن سے رکھتا ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ اس نے جس دائرے میں انسانوں کو اختیار دیا ہے، اس میں جب وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے اختیار کے غلط استعمال کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری کا پہلو ہے جس کو بعض جگہوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ بیان بھی کرتے ہیں، اور اس غلط استعمال کی پاداش میں کیا سزا ہوگی اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ خیر و شر یعنی برائی بھلائی ہر چیز کا ظہور خدا ہی کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے حکم و اذن کے بغیر، اذن اجازت، اس کے حکم و اذن کے بغیر کوئی چیز بھی ظہور میں نہیں آ سکتی۔ لیکن خیر اور شر میں یہ فرق ہے کہ خیر خدا کی رحمت کے اقتضاء سے ظہور میں آتا ہے، خدا کی رحمت کے اقتضاء سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ صفت ہے کہ وہ سراسر رحمت ہے، وہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ اس نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے تو وہ ان سے الگ نہیں ہو گیا۔ اس کی مثال دی ہے نا قرآن مجید میں کہ وہ تو ایک غریب ملاح کی کشتی کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے، تو اس کی رحمت کے اقتضاء سے خیر وجود میں آتا ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کو بنانے کے بعد الگ ہو کے نہیں بیٹھا ہوا، ان کے معاملات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، تو جب اس کی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ فلاں چیز ہونی چاہیے، یا میرے بندوں پر یہ کرم ہونا چاہیے، یا ان کو اس مصیبت سے بچنا چاہیے، تو اس کی رحمت تقاضا کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیے تقاضا کرتی ہے، یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا۔ اس کی رحمت تو تقاضا کرے گی، لیکن اگر وہ ہر موقع کے اوپر یہ کرے تو پھر ایک دوسرا قانون ہے جو باطل ہو جاتا ہے، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ لیکن اگر کبھی اس کی رحمت تقاضا کرتی ہے، اور بارہا ہمارے اوپر اس کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی رحمت یہی کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ خیر خدا کی رحمت کے اقتضاء سے ظہور میں آتا ہے، اور شر انسان کے اپنے اعمال پر مترتب ہوتا ہے۔ یعنی جب شر ہوتا ہے تو اس میں یہ پہلو لازماً ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ اس کا باعث کیا چیز بن رہی ہے، کیوں؟ یعنی انسان کا کوئی کھوٹ دور کرنا ہے، اس کے ہاں کوئی چیز واضح نہیں ہے، اس کے ہاں کسی جگہ میل موجود ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا یہ تمہیص ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو چوٹ پڑی تمہیں احد میں، تو اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں کھوٹ ہے وہ الگ کر دیا جائے۔ کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنا یہ فرد کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ جماعتوں کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی کسی جگہ کوئی ادارہ بنتا ہے، کسی جگہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اگر کوئی کھوٹ لے کے آئے ہیں تو ایسے حالات پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ جس میں وہ نمایاں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے کہ ایک مصیبت سی آ گئی، خلفشار سا پیدا ہو گیا، کوئی افتاد آ پڑی، تو یہ دیکھنا چاہیے ہمیشہ کہ اس میں کیا چیز ہے۔ تو دو ہی چیزیں ہوں گی جب آپ دیکھیں گے، یا ہمارے اندر کوئی خامی، کوئی کھوٹ ہے جس کو الگ کرنا مقصود ہے، اسی کو ابتلاء یا آزمائش کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی۔ اور دوسرا کیا ہے، واقعتاً کسی جرم کا، کسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں تو بعض اوقات سزا بھی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ یا اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی قانون بنایا ہے، جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی کہ حفظان صحت کے قاعدے بنائے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنی صحت کے بارے میں، جب ہم نہیں رکھیں گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے۔ اب وہ جو نتائج نکلیں گے وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہوں گے، شر ہوں گے، بیماری آ جائے گی، تکلیف ہوگی۔ تو یہ بیماری اور تکلیف آئے گی اللہ ہی کی طرف سے، اس لیے کہ ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوگا جس کو ہم کو بھگتنا ہوگا۔ ایک سوال کر سکتے ہیں؟ جی فرمائیے۔ مطلب اس میں رینڈمنس نہیں ہے کوئی بھی کہ یہ سارا کا سارا کام جو ہو رہا ہے، یہ جیسا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں رینڈملی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ سارا کا سارا قانونی کام کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بات درست سمجھ رہا ہوں میں؟
یعنی دونوں قوانین کام کر رہے ہوتے ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ یا اس قانون کے تحت ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کے باطن کا کھوٹ نکالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر فرد کے ساتھ الگ الگ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ قیامت میں جو محشر برپا ہوگا اس کا اصول یہ بیان کیا ہے کہ جے تمون فرادا، تم اکیلے اکیلے آؤ گے، ہر ایک اپنا نامہ اعمال تنہا لے کے وہاں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. تو ایک وہ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر فرد کے ساتھ الگ الگ کر رہے ہیں. پردہ اٹھا کے قرآن مجید میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ بتایا ہے کہ ملاح کی کشتی بھی میری نگاہ میں ہے. بہت معمولی معاملہ نا، ایک ملاح کی کشتی بادشاہ نے پکڑ لینی، اتنا چھوٹا سا معاملہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر رحمت کا اقتضا ہے اور کوئی قانون اس میں حائل نہیں ہوتا تو اسے بچانا ہے. اس بچانے میں طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے؟ کشتی کو نقصان پہنچ گیا، یعنی وہ اس قابل نہیں رہی کہ اب پکڑ کے لے جائی جا سکے. تو اب یہاں دیکھیے ہوا کیا ہے، ایک نقصان پہنچا ہے لیکن وہ نقصان ایک بڑے نقصان سے بچانے کا کام بھی کر رہا ہے. تو نسبت کیا ہوئی؟ بظاہر تو نقصان ہی ہے. اسی کو بعض اوقات اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، یا کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جو بظاہر متوقع نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. یہ وہی پہلو ہے جس کو یہاں نمایاں کیا ہے. اس پہلو سے، یعنی یہ جو پہلو ہے کہ میں نے ایک کام کا ارتکاب کیا ہے، میں نے ایک غلطی کی ہے، میں نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا، یا کھوٹ میرا تھا، کوئی خامی میرے اندر تھی جس کو دور کرنا مقصود تھا. اس پہلو سے شر کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے، اس پہلو سے یعنی اذن اور حکم کے پہلو سے ہر چیز اللہ سے نسبت پائے گی، اور اس پہلو سے وہ انسان سے نسبت پائے گی. یہ حقیقت یہاں ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ خیر مطلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے، بیدہ الخیر. اللہ تعالیٰ خیر مطلق ہے. مطلق کا مطلب یعنی بغیر کسی قید و شرط کے وہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اس نے یہ دنیا اپنی رحمت کے لیے بنائی ہے، اس وجہ سے اس کی طرف کسی شر کی نسبت اس کی پاکیزہ صفات کے منافی ہے. یعنی یہ کہ وہ بیٹھے بیٹھے کسی شر کو وجود میں لے آئے، یہ اس کی پاکیزہ صفات کے مطابق نہیں ہے. شر جتنا کچھ بھی ظہور میں آتا ہے وہ صرف انسان کے اپنے اختیار کے سوء استعمال سے ظہور میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ہمارا ایک امتیاز یہ ہے کہ ہم اختیار رکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا امتیاز ہے. یعنی ہم خیر اور شر میں سے کس چیز کو اپنائیں اس کا اختیار رکھتے ہیں. یہ اختیار غلط استعمال ہوگا، غلط استعمال سوء استعمال، اس کے غلط استعمال سے شر ظہور پذیر ہو جائے گا. جیسے ہی ہم اس اختیار کو اپنی کسی خواہش کے تحت استعمال کریں گے، کسی جذبے کے تحت استعمال کریں گے، اپنے کسی مفاد کو سامنے رکھ کے استعمال کریں گے، تو اس سے شر ظہور پذیر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص دائرے کے اندر آزادی بخشی ہے. یہ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی پر انسان کے تمام شرف کی بنیاد ہے. یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے اگر اپنا کوئی شرف رکھتا ہے، اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے، تو سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ ارادہ و اختیار رکھتا ہے. یعنی وہ جانوروں کی طرح جبلتوں کا پابند نہیں ہے. محض جبلتیں اس کے ہاں بھی موجود ہیں، لیکن ان سب پر جو چیز حکومت کر رہی ہے وہ اس کا ارادہ اور اختیار ہے. اسی پر انسان کے تمام شرف کی بنیاد ہے. اسی کی وجہ سے انسان آخرت میں جزا و سزا کا مستحق ٹھہرے گا. یعنی یہی تو وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے، اس کے استعمال کی آزادی دی ہے، میرا علم تمہارے اختیار پر مؤثر نہیں ہوتا، یہ میرا ہی فیصلہ ہے، میری ہی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے. اس وجہ سے اگر تم شر کا ارتکاب کرو گے تو اس کی سزا پاؤ گے، اور اگر خیر کا راستہ اختیار کرو گے تو جزا پاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اس خیر کا
راستہ اپنے اختیار سے استعمال کیا ہے۔ اگر یہ آزادی انسان کو حاصل نہ ہوتی تو حیوان اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہ ہوتا، یعنی پھر جیسے جانور دوسرے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ نے بڑا حسن بڑی صلاحیتیں دی ہیں، ایسے ہی جانور ہم بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس آزادی کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ غیر محدود اور غیر مقید نہیں ہے، یعنی جو آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ مادر پدر آزادی نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ آپ جو جی چاہے کریں، نہیں، آزادی تو دی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس آزادی کے استعمال پر کچھ حدود بھی عائد کر دی ہیں، کچھ قیدیں بھی عائد کر دی جو ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہیں۔ یہ حدود کے اندر رہنا، اسی کو قرآن مجید تقویٰ کہتا ہے، یعنی آزادی پر جو حدود اور قیود لگائی گئی ہیں، حدیں اور قیدیں لگائی گئی ہیں، اس کی کچھ لمٹس مقرر کر دی گئی ہیں۔ یہ یوں نہیں ہے کہ ہم وہ کام کر نہیں سکتے، کرنے کو تو ایک آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے اپنے اختیار سے، بلکہ محرمات سے بدکاری کا ارتکاب کر ڈالتا ہے، تو کرنے کو تو یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے غلط ٹھہرا دیا اور اس کے غلط ہونے کے لیے شعور بھی انسان کو دے دیا اور انبیاء کے ذریعے سے تنبیہ بھی کر دی۔ اس آزادی کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ غیر محدود اور غیر مقید نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ایک خاص دائرے کے اندر محدود ہے، یعنی ایک دائرہ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں آزادی ہے لیکن یہ یہاں تک ہے۔ پھر اس دائرے کے اندر بھی یہ خدا کی مشیت اور اس کی حکمت کے تحت ہے، یعنی یہ دائرے کے اندر بھی یوں نہیں ہے کہ آپ جو کچھ کرنا چاہیں گے کر ہی ڈالیں گے، یعنی اگر آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے اپنے ہمسائے کو قتل کرنا ہے تو آپ ضروری کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، پھر خدا کی مشیت بھی اور اس کی حکمت نگرانی بھی کرتی رہتی ہے، یعنی یہ بھی رہتا ہے، اگر وہ ہونے دینا چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور اگر روکنا ہی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے تو روک بھی دیتا ہے، ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس دائرے کے اندر بھی یہ خدا کی مشیت اور اس کی حکمت کے تحت ہے۔ خدا کے اذن و مشیت، مشیت ارادہ اور اذن حکم اجازت، خدا کے اذن و مشیت کے بغیر انسان اپنے کسی ارادے کو پورا نہیں کر سکتا، یعنی یہ اصل میں بھی ٹھیک ہے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ خدا کے بنائے گئے ہیں، اور یہ جس وقت کوئی جزئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک انسان جس وقت کوئی چھوٹا سا عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت ایک تو عام قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہوتا ہے جس کے تحت ہونے دیا جاتا ہے، اور ایک قریبی نگرانی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے ہونے سے کوئی بڑا پرابلم تو نہیں پیدا ہونے جا رہا، کوئی خدا کی مجموعی حکمت تو اس کے نتیجے میں متاثر نہیں ہونے جا رہی، کائنات کے نظم میں کوئی بڑا خلل تو نہیں ہونے جا رہا، خود اس شخص کے معاملے میں جو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے اس کو، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہونے جا رہی، تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس میں دی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے والدین کی مصلحت کو سامنے رکھ کر، تو جزوی معاملات میں بھی وہ مصلحتیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ پھر اس دائرے کے اندر بھی یہ خدا کی مشیت اور اس کی حکمت ہے۔ خدا کے اذن و مشیت کے بغیر انسان اپنے کسی ارادے کو پورا نہیں کر سکتا، نیک ارادے بھی اسی کی توفیق بخشی سے پورے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کی توفیق دیتا ہے، وہ اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، وہ اس کے لیے سہولتیں بہم پہنچاتا ہے، اس کے فرشتے مدد کرتے ہیں، تب وہ پورے ہوتے ہیں ارادے، اور برے ارادے بھی اسی کے مہلت دینے سے بروئے کار آتے ہیں، یعنی ایک آدمی قتل کرنے کے ارادے سے اٹھا ہے، ایک آدمی کسی کا مال چھیننے کے ارادے سے اٹھا ہے، ملاوٹ کرنے کے ارادے سے اٹھا ہے، تو خدا کی دی ہوئی مہلت کا قانون ہے جس میں وہ یہ کر گزرتا ہے۔ اگر وہ مہلت اصول میں ختم ہو جائے دنیا میں تو کوئی نہیں کر سکے گا، اور اگر وہ کسی کے جزوی معاملے میں ختم ہو جائے، چنانچہ ہم تجربے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہلت جو دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے، تو یہ بحیثیت مجموعی بھی نگرانی میں ہے، یہ جزوی طور پر بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں
یعنی میکرو لیول پر بھی ایک قانون کام کر رہا ہے اور مائکرو لیول پر بھی ایک قانون کام کر رہا ہے اس میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے کسی برے ارادے کو بروئے کار آنے دیتا ہے، یعنی برا ارادہ کیا ہے چوری کا، غبن کا، کسی کو نقصان پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے کسی برے ارادے کو بروئے کار آنے دیتا ہے، یعنی ہونے دیتا ہے، تو اس پہلو سے تو وہ خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ اس کا بروئے کار آنا خدا ہی کے اذن و مشیت سے ہوا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اللہ نے ہونے دیا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو میکرو لیول پر مشیت کام کر رہی ہے یہ اس کے تحت ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے پہلو سے وہ انسان کا فعل ہے، کیونکہ اس کا ارادہ انسان نے خود کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں پہلو قرآن مجید میں بعض اوقات الگ الگ زیر بحث آ جاتے ہیں، یعنی کہیں اللہ تعالیٰ کی نسبت زیر بحث آ جاتی ہے اور لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمارے ارادے کا کیا تعلق ہے، اور کسی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ساری ذمہ داری بندے پر رکھ دیتے ہیں، تو وہاں انسان تعجب کرتا ہے کہ دوسری جگہ تو دوسری بات کہی تھی۔ تو یہ اصل میں دوسری بات نہیں ہے، یہ دو باتیں الگ الگ پہلوؤں سے بیان کی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک وہ بات اسی آیت کو پھر دیکھیے جس کے تحت یہ سب ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ کل من عند اللہ، یعنی اگر اذن مشیت میکرو لیول پر خدا کے قانون کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا۔ یعنی اگر بدر میں فتح ہو گئی تو اللہ کی طرف سے، اگر احد میں پہلے مرحلے میں شکست ہو گئی تو اللہ کے اذن سے۔ لیکن دوسرے پہلو سے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کو آپ پڑھیں، بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ وہ غلطیاں کیا تھیں، وہ مسائل کیا تھے، وہ کھوٹ کہاں کہاں تھا، جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے دیا، ورنہ اس کا رسول موجود تھا، یہ نہیں ہونے دینا تھا، کیوں ہونے دیا ہے؟ تو وہاں بندوں کا ارادہ زیر بحث ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کل من عند اللہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا قانون زیر بحث ہے جس کے تحت آپ کو آزادی ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی فرد یا جماعت کے کسی شر کو سر اٹھانے کی مہلت دیتا ہے، فرد یا جماعت، اس لیے کہ بندہ بھی بعض اوقات شر کا ارتکاب کرتا ہے اور جماعتیں، گروہ، قومیں بھی شر کا ارتکاب کرتی ہیں، سر اٹھانے کی مہلت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ اس میں بحثیت مجموعی اس کی خلق کے لیے کوئی حکمت و مصلحت مد نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جنگ جیسی چیز جو ظاہر ہے کہ ایک شر ہے، لوگوں کو مرنا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جاتی تو جو اشرار ہیں وہ دنیا میں کوئی عبادت گاہ بھی قائم نہ رہنے دیتے۔ اگرچہ آپ جس وقت جنگ کے لیے اٹھتے ہیں تو لوگ مرتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی اجازت دینا پڑتی ہے، تو کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ شر کو بھی سر اٹھانے کی مہلت دے دیتا ہے۔ بعض اوقات اس ڈھیل سے اہل حق کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی اب وہ پہلو ہیں جن کو نمایاں کیا گیا ہے، اس ڈھیل سے یعنی مہلت دے دی گئی نا کہ یہ شر ہو جائے پیدا، یہ انسان دوسروں پر ظلم کر لے، اس ڈھیل سے اہل حق کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس سے ان کی کمزوریاں دور ہوں اور ان کی خوبیاں نشو و نما پائیں، کیونکہ دنیا جس اصول پر بنائی گئی وہ آگے ہم دیکھیں گے کیا اصول ہیں، اس میں یہ ضروری ہے کہ ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ جن میں لوگ میدان میں اتریں اور اپنے کھوٹ دور کر لیں۔ یہ کھوٹ جو ہے ہمارے ہاں یہ عام حالات میں نظر بھی نہیں آتے، کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایسے دوراہے پر لے جاتے ہیں، ایسے کراس روڈ پر کھڑا کر دیتے ہیں، وہاں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آدمی واقعتاً یہ احساس رکھتا ہو کہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے تو ان دوراہوں پر ہی اصل میں اس کو تنبیہ ہوتی ہے کہ ہے یہاں کوئی پرابلم، اب مجھے اس کو دور کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جماعت ہے، کوئی نظم ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی قوم ہے، تو اس طرح کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو تنبیہ ہو کہ دیکھیے کیا خرابی ہے جو ابھی اس نظم میں موجود ہے، اس کو سب کو مل کے دور کرنا ہے۔ بعض اوقات اس سے اہل باطل پر حجت تمام کرنا اور ان کے پیمانے کو لبریز کرنا ہوتا ہے، اس کو استدراج سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں،
کہ ایک باطل گروہ ہے، اس کو اس کے جرائم کی آج سزا دی جا سکتی ہے، لیکن ڈھیل دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے جرم کا اقرار کرتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس عذر ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بسا اوقات حجت تمام کرنا یعنی کوئی عذر باقی نہ رہے، ہر پہلو سے بات واضح ہو جائے، بات بنانے کی گنجائش نہ رہے، جو کچھ اندر ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے، اور ان کے پیمانے کو لبریز کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے کہ گویا انسان نے جو ظرف اس کو دیا گیا تھا اس میں یہ مہلت تھی کہ وہ ابھی نہ چھلکے، لیکن وہاں پہنچا دیا کہ جہاں وہ چھلک گیا، بس ختم ہو گئی بات۔ بعض اوقات قدرت ایسے حالات خود پیدا کرتی ہے جن سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ تباہی کے اندر جو کچھ دبا ہوا ہے وہ ابھرے، یعنی وہ حالات پیدا ہوتے ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طبیعت اس کی خلقت میں دے کے بھیجا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اندر دبی ہوئی ہیں، وہ بڑی اعلیٰ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جب ان کو ایک چیلنج پیش آتا ہے مسابقت کا یا ناکامی کا تو وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی وہ عام حالات میں اس طرح نمایاں ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے نیکیاں بھی ابھرتی ہیں اور جن کے اندر بدیاں مضمر ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، ان کی بدیاں بھی ابھرتی ہیں۔ تو یہ گویا وہ تفصیل ہے جس میں سورہ نساء کی اس 78-79 آیات میں جو بات کی گئی ہے اس کو سمجھایا گیا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت قرآن مجید میں اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے یا ہر چیز میری طرف سے ہے، تو اس سے کیا مقصود ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اور جب بندے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، اس کو واضح کیا گیا۔ یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دو باتیں مزید واضح رہنی چاہیے مقدمات میں۔ کچھ چیزیں بیان کرنے کے بعد میں نے لکھا تھا کہ یہ مقدمات تو واضح ہو گئے، دو باتیں مزید واضح رہنی چاہیے، ان میں سے پہلی بات ختم ہو گئی۔ دوم یہ کہ دوسری بات یہ ہے، دوم یہ کہ خیر و شر اور حسن و قبح کا حکم، خیر و شر یعنی بھلائی اور برائی، حسن و قبح یعنی کوئی چیز اچھی ہے اور کوئی چیز کبیح ہے، اچھی نہیں ہے۔ دوم یہ کہ خیر و شر اور حسن و قبح کا حکم جس چیز پر قائم ہے، یعنی یہ کیا اصول ہے جس پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز خیر ہے، فلاں چیز شر ہے، فلاں چیز میں حسن ہے اور فلاں چیز میں قبح ہے، بدصورتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق اور کیا چیز ان کے خلاف ہے۔ یعنی اصل میں اس کائنات کا خالق ہے جس کی صفات ہی سے یہ چیز استنباط کی جاتی ہے، انفر کی جاتی ہے، ورنہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ اس لیے آ گیا ہے، اس کا شعور بھی اس لیے آ گیا ہے کہ بنانے والے کی صفات ہیں، یہ ان کا پرتو ہم پر ڈال دیا گیا ہے۔ ہم عدل کو اچھا کہتے ہیں، جسٹس کو، انصاف کو اچھا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ خدا کی صفات میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں عادل ہوں، وہ عادل ہے تو اس نے جو مخلوق بنائی ہے اس کو جب ارادہ اور اختیار دیا ہے، تو اب ارادے اور اختیار میں تو محض جبلتیں نہیں رہیں جن کے تحت معاملہ ہوگا، تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کا پرتو بھی اس پر ڈالے، تاکہ وہ یہ سمجھ کر کہ اسے انصاف سے معاملہ کرنا ہے، معاملہ کرے۔ ہم عدل کو اچھا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ خدا کی صفات میں سے ہے، اور اس کی تحسین اسی بنا پر ہماری فطرت میں ودیت کر دی گئی۔ یعنی یہ جو عدل کا اچھا ہونا ہے، جسٹس کا اچھا ہونا ہے، جسٹس کا پسندیدہ ہونا ہے، یہ ہماری فطرت کے اندر ودیت ہے۔ چنانچہ آپ اس وقت دیکھیے کہ دنیا میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان میں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور مذہب بیزار لوگوں کی بڑی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، لیکن جسٹس کے بارے میں آپ کو نظری سطح پر کہیں اختلاف نظر نہیں آئے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کا اگر کوئی ایک لفظ میں آدرش بیان کرنا چاہے تو وہ کیا ہے؟ جسٹس۔ یعنی آپ فرد کی سطح پر دیکھیے، آپ جماعت کی سطح پر دیکھیے،
ہر جگہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ ایک لفظ ہے جس کے لیے انسانیت ترستی ہے، ایک لفظ ہے جس سے پوری انسانیت بے پناہ محبت کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مذہبی حکم نہیں ہے محض کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل اچھی بات ہے یا کسی پیغمبر نے بتایا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر لوگوں کے مابین اس سے محبت میں اختلاف ہوتا، اس کی تحسین میں اختلاف ہوتا۔ یہ انسانی فطرت میں ہے۔ اب یہاں یہ خیال نہ کیجیے گا کہ انسان بے انصافی کرتا ہے، نہیں، اس کے وجوہ الگ ہیں، لیکن کیا انسان اپنے ساتھ بے انصافی کرانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی ہر بازار میں وہ لوگ مل جائیں گے جو کم تولتے ہیں، کیا کوئی گھر سے نکلتا ہے کہ میں آج کم تلوانے جا رہا ہوں؟ کوئی نہیں نکلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کے ساتھ جو محبت ہے انسان کی، وہ اس کی فطرت کے اندر رکھ دی گئی، ودیت کر دی گئی ہے، یعنی اندر ڈال دی گئی ہے۔ جیسے انسان اپنی جبلتوں کے تحت کام کرتا ہے، اسی طرح بالکل بہت سی چیزیں اس کی فطرت کے اندر ڈال دی گئی ہیں، وہ عملاً غلط رویے بھی اختیار کرتا ہے لیکن پسند اسی بات کو کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس لحاظ سے یہ حکم اضافی ہے، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ عدل اچھی بات ہے، تو گویا اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ انسان کو لاحق ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضے کے طور پر یہ چیز اس میں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ کے لیے، یعنی ایسا حکم ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی یہ کہے کہ فلاں موقع پر عدل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ فلاں موقع پر عدل نہیں ہوگا۔ یعنی عدل ایک ایسی صفت ہے کہ ہم دنیا میں بھی اس کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں اپنے انصاف کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے جس کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ فراہم کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی صفات ابدی ہے، یعنی یہ جتنی چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں جن کو ہم محبت کرتے ہیں یا ان صفات کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اندر آئی ہیں، تو آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لحاظ سے اضافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صفات چونکہ ابدی ہیں تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ مطلوب ہے، چاہی جائیں گی۔ پھر ان صفات میں کوئی تصادم بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ کوئی ایسی چیز چاہے جو اس کے اور اس کی صفات کے موافق ہو، اور دوسری مرتبہ اس کے متناقض کسی چیز کا ارادہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی تصادم نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تو وہ ایسی چیز چاہے کہ جو رحمت کا اقتضا کر رہی ہو، اور دوسری مرتبہ اقتضا تو رحمت کا ہو اور پھر نہ چاہے۔ جب رحمت کا اقتضا ہے تو جب جب ہوگا رحمت ہوگی، اور جب عدل کا تقاضا ہے تو جب جب عدل تقاضا پیدا کرے گا وہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صفات ابدی نوعیت رکھتی ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اس کے لیے ایک تعبیر اختیار کی ہے قائم بالقسط کی۔ وہ ہر حال میں قائم بالقسط ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، تیسری سورہ، اور اس کی 18ویں آیت ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے، اس کے فرشتوں نے، اور اس دنیا میں علم حقیقی کے سب حاملین نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ، اس کے فرشتے اور حقیقی علم رکھنے والے سب یہ گواہی دیتے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ انصاف پر قائم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انصاف کے خلاف کسی چیز کے صدور کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہی چیز بندے اور خدا کے درمیان تعلق کی بنیاد بنتی ہے۔ میرا رب بے انصافی نہیں کرتا، اور میرا رب کبھی بے انصافی نہیں کرے گا۔ اب اس میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی موقع کے اوپر کسی ایسی چیز کا غلبہ ہو جائے، جیسے انسان پر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے،
اور کوئی غلطی کر بیٹھے تو فرمایا نہیں اللہ حکیم ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی اچھی خواہش ہے لیکن انسان اس پر عمل کرتے وقت کمزور ہو گیا تو فرمایا نہیں وہ اللہ زبردست بھی ہے. یعنی دونوں صفات کا حوالہ دے دیا کہ هو العزیز الحکیم، وہ اپنی خدائی میں قائم بالقسط ہے، عدل پر قائم ہے. یہ اس کی حکمت کی صفت کا بھی تقاضا ہے، اور یہ خیال رکھو کہ اس کو اس عدل سے ہٹانے والی کوئی طاقت بھی نہیں، نہ اندر سے نہ باہر سے. وہ عزیز و حکیم ہے. اس کی تفصیل آگے کی گئی ہے اور یہ استاذ امام نے تدبر قرآن میں کی ہے. اس کو ہم اگلی نشست میں موضوع بحث بنائیں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.